السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا موضوع اسلام کا نظام حیا یا اسلام کا نظام چادر اور چار دیواری۔ یہ در حقیقت اسلام کے نظام حیا کی بات ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تعلق اسلام کی اسی نظام کے ساتھ ہے جس کو نظام حیا کہا جاتا ہے اور جسے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور چادر اور چار دیواری حیا کا حصہ ہے، پردہ حیا کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ایک ہی موضوع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بدکاری کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے، کسی عمل کو حرام کر دیتا ہے، تو اس عمل کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے، تاکہ وہ جو حرام ہے، جو بالکل آخری سٹیج پر ہے، اس تک آدمی پہنچنے ہی نہ پائے۔ اور اس کا حکم پھر یہ ہے کہ جس طرح اس عمل کو حرام کر دیا گیا ہو، اسی طرح اس کے راستے پہ چلنا اور اس کے ایسے راستے پہ جانا جو راستہ اس کام کی طرف پہنچا ہو، اس حرام کی طرف پہنچا ہو جس کو اللہ نے منع کر دیا ہے اور اللہ نے مستقل حرام کر دیا ہے، جسے ہم دواعی کہتے ہیں۔ دواعی ان چیزوں کو کہتے ہیں جو کسی عمل کی طرف، کسی کام کی طرف وہ کسی کو بلائے۔ تو بدکاری کو حرام کیا،
اور بدکاری کی دواعی کو بھی حرام کیا۔ دواعی سے مراد وہ چیزیں جو بدکاری کی طرف لے جاتی ہے، اس کا بیان ابھی آ رہا ہے کہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخلے کو منع کر دیا، بد نظری کو منع کیا، پرائی عورتوں کو نہ دیکھے اور عورتیں مردوں کو نہ دیکھے، محرم اور غیر محرم کا فرق کیا، بغیر نکاح کے بیٹھنے کو پسند نہیں کیا اسلام نے، کعبہ گری کو اور بدکاری کے اڈوں کو چلانے پر پابندی لگائی اسلام نے، اس کی ممانعت کر دی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بدکاری کو اللہ نے کیوں حرام کیا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ ہے انسانی نسل کی بقا، نسب کی حفاظت، خاندانوں کی حفاظت۔ فیملی، ایک خاندان، ایک گھرانہ، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے انسانی معاشرے کا۔ اگر خاندان کی یونٹ نہ ہو اور یہ مستقل بنیادوں پر قائم نہ ہو اور آزادی ہو، اور آزادی میں پھر ہر قسم کی آزادی، جس طرح آج کل مغرب کا نعرہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، اس آزادی کے نتیجے میں پھر یہ انسانی معاشرہ جنگل کے درندوں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ جیسے وہ آزاد ہے، شہوت رانی میں آزاد ہے، جس طرح بھی وہ زندگی گزارنا چاہے وہ اس میں آزاد ہے، تو جانوروں کی تو قدرتی ساخت ایسی ہے، اللہ نے ان کو بنایا ایسے ہے کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے، اور کپڑے پہنے بغیر ہی وہ برے نہیں لگتے۔ ان کی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ وہ جنگلوں میں اور صحراؤں میں ایک دوسرے سے بالکل آزاد، اور کچھ وقت تک اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہے ماں، اور اس کے بعد وہ بچے بھی رخصت ہو جاتے ہیں، بچوں کا اپنا کام، ماں کا اپنا کام، اور باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس معاشرے کو، یہ جو خاندان کا نظام اللہ نے بنایا اور میاں بیوی کا جو سسٹم اللہ نے بنا کر دیا ہے، نکاح کے ذریعے جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے، اس پورے رشتے کو وہ نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں آزاد ہے اور جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے، کسی حدود اور قیود کی پابندی نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ انسانی معاشرہ پھر جنگل کے درندوں کا اور جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے، اور اس میں بھی وہی آزادی ہوتی ہے جو جنگل میں ہوتی ہے۔ وہاں نہ کوئی خاندان ہے، جب گٹا ہے، جانوروں کی بھیڑ ہے، لیکن اس کو کوئی معاشرہ نہیں کہتا، اس کو کوئی خاندان نہیں کہتا، اس کو کوئی نسل اور نسب نہیں کہتا۔ اس خاندان کی بقا کے لیے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے میاں بیوی کا، شوہر اور بیوی کا ایک پائیدار اور مستقل تعلق ضروری ہے، اور یہ مستقل تعلق تب ہی قائم رہ سکتا ہے جب شوہر اور بیوی کا نکاح کے ذریعے جو تعلق ہے یہ قائم رہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ذرائع ہے ان پر پابندی ہو۔ اگر ان پر پابندی نہیں ہے، باہر عورت کو بھی آزادی ہے اور مرد کو بھی آزادی ہے، تو بیچ میں شوہر اور بیوی کا آپس میں کچھ تعلق ہوا، ایک عارضی تعلق ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے، اگر میاں بیوی آپس میں گھر میں بھی رہتے ہیں، رات اکٹھے گزارتے ہیں یا دن میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم میاں بیوی ہیں، ان کے رہائش اور ان کا مسکن ایک ہی ہے، لیکن یہ آزادی ہے کہ مرد جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کرے اور عورت جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کرے۔ جس طرح مغربی معاشرے میں جو سسٹم ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ میاں بیوی کا یہ تعلق، یہ مستحکم تعلق نہیں رہ سکتا، یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ اسلام نے جو قانون دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نظام ہمیں دیا ہے، وہ مستقل بنیادوں پر قائم خاندانی نظام ہے۔ بلکہ خاندانی نظام، جس طرح ہمارے پہلے موضوع میں مثالی اسلامی گھرانے میں جو بات گزری ہے، اسی کو اگر آپ ذہن میں تازہ کریں کہ یہ اسلام کا دیا ہوا ہے، خاندانی نظام یہ اسلام کی خصوصیت ہے، تو جو جنسی بے راہ روی، جو آزادی کا ماحول
مغربی معاشرے میں ہے، اس ماحول نے انسانی نسل کو، انسان کے نسب کو اور خاندانوں کے نظام کو بالکل ختم کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ حکم نازل ہوا کہ زنا حرام ہے، اور جب زنا حرام ہے تو زنا کی طرف وہ ساری دواعی، وہ جتنی بھی چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی ہے، ان سب کو حرام کر دیا۔ سورہ نور کے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پورا سورہ نور جو ابتدائی آیات ہے، ہم نے اس سے آج چادر اور چار دیواری کے لیے جو انتخاب کیا ہے، لیکن یہ پوری سورہ نور کا جو حصہ نازل ہوا، اس کے نتیجے میں ہم آج تشریحات کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اور صحابیات نے اس کو کیسے سمجھا تھا۔ وہی لوگ قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ اولئک ھم الراشدون، وہی لوگ سمجھدار تھے، وہی لوگ دانش مند تھے، وہ جانتے تھے اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ اب ظاہر بات ہے، آج کی 1400 سال بعد کی آنے والی خواتین اس حکم کو اس طرح نہیں سمجھ سکتی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے والی خواتین سمجھتی تھی۔ اب آپ دیکھیں، یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، خواتین نے کیا کیا؟ جو ہی اس آیت کو سنا، کوئی خاتون ایسی نہیں رہی تھی کہ وہ فوراً اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ جہاں جہاں جو خواتین تھی اور یہ حکم سنا، وہ فوراً اپنے گھروں کو چلی گئی، اور فوراً انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کمر پٹے کو کھول دیا، کسی نے اپنے موٹے کپڑے لیے اور اپنے لیے چادر بنائی اور اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو ڈھانپ لیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگلے دن جو ہی یہ حکم نازل ہوا، اب دیکھیں خواتین کا کردار کیا تھا، کیسی سمجھی تھی کہ اگلے دن صبح کی نماز میں جب خواتین مسجد نبوی میں تشریف لائی، مومنات تھی، وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ فرماتی کہ اگلے دن جو فجر کی نماز کے لیے مومن عورتیں آئی تو کوئی مومن خاتون ایسی نہیں تھی جو پردے میں نہ ہو۔ انہوں نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا تھا اور اپنے سروں کو بھی اور اپنے پورے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تو ان خواتین نے اس کو اچھی طرح سمجھا تھا۔ ہمارے ہاں آج کل اس مسئلے کو بڑا اختلافی قسم کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ جتنے بھی بے شمار قسم کے لوگ دانشور آئے ہیں اور انہوں نے اس کی مختلف تشریحات شروع کر دی ہے، لیکن اصل میں بنیادی جو چیز ہے نظر کی حفاظت، تو نظر کی حفاظت ظاہر بات ہے عورت کی زینت ظاہر کرنے کو منع کیا اور زینتوں کی طرف دیکھنے کو بھی منع کر دیا گیا۔ تو جو حکم ہوا اور اس حکم کی تنفیذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمائی تھی، اس میں خواتین کا یہ کردار تھا۔ اب دیکھیں امہات المؤمنین نے کیسے پردہ کیا تھا۔ امہات المؤمنین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو اسی صورت میں سورہ نور میں ہماری ان آیات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے جن آیات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ افک کا بیان ہے، وہ تو بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اکیلی رہ گئی تھی، راستے میں اپنا کوئی ہار گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈ رہی تھی اور قافلہ چل پڑا تھا، وہ اپنا تفصیلی واقعہ ہے۔ واپس آ کر اسی جگہ پر جب انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو چلا گیا ہے، تو بڑی زیرک اور ہوشیار خاتون تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام امہات المؤمنین میں یہ ام المؤمنین بڑی ماہر، بڑی ہوشیار، اور دین کی جتنی خدمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، کسی اور نے اتنا نہیں کیا ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ زیادہ عرصہ زندہ رہی، عمر کم عمری میں چن کے آئی تھی، ذہین تھی، عالمہ تھی۔ قرآن کی مفسرین میں جو 4 مفسرین ہیں ان میں چوتھا مرتبہ یعنی وہ نمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کا جتنا علم امت تک منتقل کیا ہے اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں ان کی پیچھے جانا شروع کر دیتی ہوں تو ممکن ہے میں گم ہو جاؤں گی، بہتر ہے ادھر ہی میں رہوں، اور آگے جب جس جگہ پڑاؤ ڈالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور مجھے نہیں پائیں گے تو کسی کو بھیج دیں گے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ وہ پیچھے سے آئیں گے، اور ظاہر بات ہے پیچھے رہ جانے والی چیزیں وغیرہ راستہ سارا۔ وہ جب آئے اور دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ میں ادھر بیٹھ گئی، ٹیک لگایا تو سو گئی تو میرا چہرہ کھل گیا تھا۔ حضرت صفوان جب وہاں پہنچے اور مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا، اور اس پہچان کی وجہ اس وقت بتاتی ہے۔ یہ سوال اٹھے گا 1400 سال کے بعد، لیکن اس سوال کا اس وقت ام المومنین نے خود جواب دیا تھا۔ فرماتی ہے کہ صفوان نے مجھے پہچان لیا، اور کیوں پہچانا؟ وہ کہتے اس لیے لأنه قد رآنی قبل الحجاب، لأنه كان قد رآنی قبل الحجاب، اس لیے کہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نقطے کی بیان کی ضرورت کیا تھی ام المومنین کو؟ اس میں اللہ کی بھی ایک حکمت تھی کہ ان کی زبان سے اس وقت یہ جاری کرا دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس لیے پہچانا کہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے، چونکہ ہم باہر نکلتی تھی تو صحابہ کرام ہمیں دیکھتے تھے، تو مجھے دیکھا تھا، اس لیے جب میرا چہرہ کھلا دیکھا تو انہوں نے فوراً پہچان دیا یہ تو ام المومنین ہے۔ اور خود بخود معلوم ہوا اگر وہ مجھے پہلے نہ دیکھتا تو پھر نہ پہچانتا۔ اسے تمام مفسرین نے اور علماء نے اس حدیث سے اور اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات سے استدلال کیا ہے کہ امہات المؤمنین اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھی، یہ عمل صحابیات کا، تمام صحابیات کا تھا۔ اب جب یہ حکم ہوا تو غض بصر کا حکم بھی ہوا، نظر نیچے رکھنے کا بھی حکم ہوا، خواتین کو پردے کا حکم ہوا، یہاں غض بصر کا حکم ہوا، مردوں کو بغیر نکاح کے بیٹھنے کو منع کیا، گھروں کے اندر بغیر اجازت داخلے کو منع کیا، تاکہ بدکاری تک کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں، یہاں محارم کا بیان ہوا، ان کا ذکر بھی ان آیات میں محارم کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ چادر کی اہمیت کتنی ہے اور چار دیواری کی اہمیت کتنی ہے؟ سب سے پہلے جو یہاں ان راستوں کو بند کیا گیا وہ یہ کہ گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور وجہ کیا ہے؟ گھر مسکن ہوتا ہے، جائے سکون، جہاں آدمی بے تکلف رہتا ہے اور بالکل آزادی کے ساتھ رہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق رہتا ہے۔ باہر کی کسی کو یہ اجازت نہیں دی اسلام نے کہ اس آزادی کو کوئی متاثر کرے اور اس آزادی میں کوئی خلل ڈالے۔ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر کے اندر ہے تو کوئی بھی شخص جو باہر سے آئے وہ بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کیے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں نقصانات ہے، غیر محرم پہ نظر پڑنے کا خطرہ ہے۔ وہ چیزیں جو گھر والا کسی کے سامنے رکھنا یا کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، یا کسی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو دیکھے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ ایک شخص خود اپنے گھر کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اپنی ٹوپی مثلا کسی نے اتاری، اپنی قمیص اتار دی، بیٹھ کے کچھ کام کرنے لگا، ایسے میں وہ اپنے مہمان کے سامنے کبھی نہیں آتا۔ تو باہر سے آنے والوں کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے سیدھے اندر گھر میں داخل ہو، اور ظاہر بات ہے گھر میں غیر محرم خواتین ہے۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ تمہارے اپنے گھروں کے علاوہ، یہ جو حکم ہے ہمارے سامنے جو آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا
لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے مومنو اپنے گھروں میں، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم ان کی رضامندی حاصل کرو، یعنی ان سے اجازت لو اور پھر سلام کرو، اس کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے گھر سے مراد یہ ہے کہ اپنے بیوی بچے رہتے ہو، اگرچہ اچھی بات یہ ہے یعنی مستحب یہ ہے، اور یہ صحابہ کا عمل تھا جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں بھی آپ آئے تو چور کی طرح داخل نہ ہو، جس طرح چور داخل ہوتا ہے، اپنی بیوی کوئی کام کر رہی ہے گھر میں، کچن میں ہے، کمرے میں ہے، اس کے سر پہ کھڑے ہونا، چپ چپا کے گھروں کے اندر داخل ہونا، اور یہ کہ بیوی اب اس وقت اندر کیا کر رہی ہے، اس طرح کے داخلے کو منع فرمایا اور حکم دیا کہ پھر بھی اجازت ضروری نہیں ہے، لازمی اور واجب نہیں ہے کہ اجازت کے بغیر آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی ایسا کام، کوئی ایسی آواز آپ نکالے، کوئی دروازے سے کوئی گھنٹی بجائے، جو بھی ہو، آدمی کبھی کبھار گھر میں آتا ہے نا، کھانستا ہے، کوئی آواز، کوئی سلام، اچھا ہے گھر کے اندر داخل ہو کے جب بالکل اسی طرح چوری کے بغیر، جس طرح چور چپ چپ کے آتا ہے اس طرح نہیں آتا، تو پاؤں کی آہٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آ گئے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ آپ کی بیوی کو اور بچوں کو پتہ چل جائے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہو، ان کو بھی معلوم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ گھر میں اندر آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی بیوی کو معلوم ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کے بچوں کو پتہ ہے اس حال میں ہمارے ابو ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ اس کو ہٹا دیں گے، ان چیزوں کو آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا ہے لوگوں کی بالکل چھپی باتوں کے پیچھے لگنا، اب خواہ بیوی کیوں نہ ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بیوی اپنے شوہر کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی، تو ضروری نہیں کہ شوہر اس کے پیچھے لگا رہے اور وہ معلوم کرتا پھرے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گھر ہے، تمام گھروں میں اندر داخل ہوتے، اپنے بھائی کا گھر ہے، اپنے بہن کا گھر ہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے سوال کیا، میں اپنے ماں سے بھی اجازت لوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ماں کے گھر میں داخل ہوتی ہی، یا آپ ماں کے گھر میں یا اس کے کمرے کے اندر جاتے ہوئے بھی آپ اجازت لے لیں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں گا؟ فرمایا ہاں، اپنی ماں سے اجازت لو۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ماں کے ساتھ ہی رہتا ہوں، ایک گھر میں رہتا ہوں، فرمایا اجازت لے کر داخل ہو۔ پھر اس نے کہا میں ہی خدمت کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور خدمت کے لیے ہے بھی نہیں، پھر بھی میں اجازت لوں؟ فرمایا ہاں اجازت لو۔ اس شخص نے جب سوالات کا یہ سلسلہ آگے بڑھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے ایسی بات فرمائی کہ وہ سمجھ گیا اور ہم سب کو سمجھا دیا، ہم بھی سمجھ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے ماں کے کمرے میں اندر داخل ہوتے ہوئے بھی آپ دروازہ کھٹکھٹائے، آپ اجازت لے لے تاکہ ماں کو پتہ چلے آپ آ رہے ہیں۔ جب اس شخص کے سوالات زیادہ ہو گئے تو آپ نے اس شخص سے پوچھا اَتُحِبُّ أَن تَرَاهَا عُرْيَانَةً، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو بے حجاب دیکھو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ فرمایا تو یہی تو بات ہے نا، اجازت لے کر داخل ہوا کرو۔ ممکن اس وقت ماں اپنے کپڑے چینج کر رہی ہے، ایسی حالت میں ہے جس میں وہ نہیں چاہتی کہ کوئی آپ اندر آ جائے، خواہ بیٹا کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ حکم ہوا کہ گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ ہاں کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے، کوئی کسی گھر میں آگ لگی ہے، کسی گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے، تو وہاں داخل ہو کے لوگوں کو بچانا، وہاں پھر اس کے لیے اجازت کی شرط نہیں ہے، لیکن عموماً گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لو۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی نظر وہاں غیر محرموں پر بھی نہ پڑے، اور گھر کا پورا سامان وہ اس کی ایک حرمت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس چار دیواری کا جو اس نے اپنے گھر کی بنائی ہے۔ اس لیے حکم ہوا
گھر والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ گھر والا اپنا دروازہ بند کرے یا پردہ لٹکائے، اور باہر جانے والا جو بھی ہے وہ اندر نہ دیکھے، اور پھر دروازے کی سوراخوں میں بھی یا پردے کی پیچھے سے جھانک کر بھی نہ دیکھے۔ یہ حکم ہوا۔ گھر والے کی ذمہ داری ہے وہ گھر کے دروازے بند رکھے، اور باہر جتنے لوگ آتے ہیں اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور پھر یہ نہ ہو کہ اجازت کے بغیر داخل تو نہیں ہوتا لیکن اوپر سے جھانک کر یا دروازے کی سوراخوں میں ادھر ادھر سے گھر کے اندر دیکھے، یہ بھی منع فرمایا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آیا اور اس نے آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور کہ وہ اندر آج تو اندر آ گیا۔ پھر اس نے جب اندر آیا تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دروازے کے باہر سے دیکھا تھا، آپ اپنے سر کو کچلا رہے تھے اس ایک نیزے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا آپ باہر سے پردے کے سوراخوں میں دیکھ رہے تھے؟ فرمایا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میں یہ نیزہ آپ کی آنکھ میں اندر کی طرف سے داخل کر کے تمہارے آنکھ کو پھوڑ دیتا۔ اور فرمائے، اذا دخل البصر فلا اذن، جب نظر اندر داخل ہو جائے تو پھر اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے اجازت کی؟ انما جعل البصر من اجل البصر، یہ جو اجازت ہے، یہ جو اجازت ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو نظر پڑنے کے لیے ہے کہ نظر نہ پڑے۔ جو اجازت لینا ہے یہ تو من اجل البصر، نظر اندر داخل ہونے کے لیے ہے کہ اندر اجازت کے بغیر نظر داخل نہ ہو اور بد نظری کا گناہ آپ کو نہ ہو۔ تو جب نظر اندر داخل ہو گئی تو پر ضرورت ہی نہیں ہے، اجازت لے کے کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کمرے کے اندر یا گھر کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اجازت ہے میں آ سکتا ہوں۔ تو ابھی تم آ گئے ہو نا، اندر داخل ہو گئے ہو، تو ابھی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یہ استئذان، یہ جو اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے یہ تو نظر کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ غض بصر کا ہے۔ اور پھر فرمایا، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 27 سے شروع ہے یہ حصہ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہونے کا حکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ البتہ پھر دیکھیں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ، کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر پرائے گھروں میں جو خالی ہے، جس میں کوئی نہیں ہے، اگر آپ داخل ہو بھی سکتے ہیں، دروازہ کھول سکتے ہیں، تب بھی آپ داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، حتیٰ کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ ممکن ہے آج کل جو سہولت ہے، آپ نے اس کو ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون پر اس نے بتایا کہ بس آپ کو اجازت ہے، فلان جگہ چابی پڑی ہے، دروازہ کھولو، تو پھر آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یا کوئی آواز ہی نہ آئے گھر کے اندر سے تو پھر آپ واپس ہو جائے۔ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ البتہ وہ گھر جو اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے اندر آ جائے، کوئی دکان ہے، کوئی رفاہ عامہ کی جو جگہ ہے، کوئی راستے میں کوئی جگہ ہوٹلز ہے، جو اسی لیے بنے ہیں کہ لوگ اس میں اندر آ جائے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی گھروں میں تم داخل ہو، ایسی جگہوں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ اس کے ساتھ متعلق ہو اور اس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ ایک حکم۔ دوسرا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دیا وہ بد نظری کا ہے۔ فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اب دیکھیں، چادر اور چار دیواری کا حکم، لیکن یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ نظر نہ پڑے۔ تو نظر کا جو حکم ابھی آ رہا ہے، دیکھیں، مومن مردوں سے کہہ دو
لوگ اکثر کہتے ہیں جب حیا اور پردے کا ذکر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق تو عورتوں کے ساتھ ہے، لیکن یہاں جو حیا کے حوالے سے اور بد نظری کے حوالے سے جو حکم ہے وہ سب سے پہلے مردوں کو دیا گیا۔ فرمایا اے پیغمبر مومن مردوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے نظروں کو بچا کے رکھے، یغضوا من ابصارہم، غض بصر نظر نیچے رکھنا، لیکن نظر نیچے رکھنے سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد نظر کو بچانا ہے۔ تو کبھی نظر نیچے رکھنے سے بچ جاتی ہے اور کبھی نظر بند کرنے سے بچ جاتی ہے، آنکھیں بند کرنے سے بچ جاتی ہے، ممکن ہے دائیں بائیں دیکھنے سے بچ جاتی ہو، اوپر دیکھنے سے بچ جاتی ہو، نظر بچانا مراد ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب دیکھیں یہ مختصر ایک نقطہ ہے اور وہ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، آپ خود اس پر سوچے غور کرے۔ فرمایا نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کو بچا کے رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ نظر بچ جائے گی تو شرمگاہ بھی زنا سے بچ جائے گی۔ نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نظر ہے نا یہ زنا کا پیغام رسان ہے، ڈاکیہ ہے زنا کا۔ یہ سب سے پہلا جو پیغام بدکاری کا آتا ہے وہ نظر کے ذریعے آتا ہے۔ اس لیے اس نظر کو بند کرو، نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں آیت کو اگر آپ دیکھیں، قرآن کریم کو اگر آپ کھولیں اور اس آیت کو یہاں دیکھیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی شرمگاہوں، اپنی نظر کی حفاظت کرو، نظر کو نیچے رکھو، غض بصر، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی شرمگاہ کی حفاظت نظر کے ذریعے ہوگی۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں آپ لوگ تجربہ کار ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی کی کسی عورت پر نظر ہی نہ پڑے اور کسی عورت کی کسی مرد پر نظر ہی نہ پڑے تو ظاہر بدکاری کہاں سے ہوگی؟ پہلا جو پیغام دیا جاتا ہے وہ نظر کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث قدسی کا حوالہ دیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، کہ نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے میری خوف اور میرے ڈر کی وجہ سے نظر کی حفاظت کی، بد نظری کو چھوڑا، تو میں اسے ایسا ایمان نصیب کروں گا، ایسا ایمان عطا کر دوں گا کہ اس کی حلاوت اور اس کی لذت یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا جو شخص ایمان کی حلاوت چاہتا ہو، جو شخص ایمان کی لذت چاہتا ہو، ایمان کی وہ لطف اور ایمان کی وہ لذت جس سے آج کل ہمارے دل محروم ہے، جو یہ لذت اور یہ لطف چاہتا ہو وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اللہ کی طرف سے اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عبادت کی حلاوت مل جائے گی۔ آج ہماری عبادت میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، کوئی لذت ہی حاصل نہیں ہوتی، تو عبادت کی لذت حاصل ہوگی اس شخص کو جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا اخلف الله له عبادة يجد حلاوتها، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کی نظر کسی حسین و جمیل عورت پر پڑے اور پھر وہ اپنی نظر کو بچائے اللہ کے خوف سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عبادت نصیب کرے گا جس کی حلاوت یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ تو نظر کے ساتھ بد نظری، مرد بھی اور عورتیں بھی بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے، عبادت کی حلاوت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت ان لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کو سب کچھ کا پتہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے آج کل یہ ایک مثال دوسری وجہ سے بھی فٹ بیٹھتی ہے، یہ جو ایڈز کی بیماری 1983 میں نکلی ہے اور دھڑا دھڑ پھیل رہی ہے، دھڑا دھڑ پھیل رہی ہے، کروڑوں انسانوں کو یہ بیماری لگ چکی ہے اور کروڑوں انسان اس سے مر چکے ہیں۔
اور روزانہ یعنی ہر سال جتنے لوگ مرتے ہیں، ہر سال سالانہ جو لوگ مرتے ہیں، کئی سال پہلے جو ایک سروے آئی تھی اس میں 17 لاکھ لوگ سالانہ مرتے ہیں، 17 لاکھ لوگ، اور ابھی یہ تعداد بڑھ چکی ہوگی۔ پوری دنیا کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جنسی بے روی اس کی وجہ ہے۔ یہ جو آج کل کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اس وائرس سے اتنے لوگ نہیں مرے ہیں اور نہ اتنا اندازہ ہے جتنے ایڈز کی بیماری سے مرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی بندوبست کوئی نہیں۔ جو سب سے بڑی وبا ہے وہ تو ایڈز کی وبا ہے، پوری دنیا کو تباہ کر رکھ دیا ہے، اور باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ عنقریب ملکوں کے ملک اس سے تباہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں تو یہ لوگ باقاعدہ سوالات کرتے ہیں کہ ایڈز کی بیماری جس کو لگ جائے، کیوں نہ اس کو زہر کا کوئی انجیکشن لگا دیا جائے تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ وہ دوسرے کو وہ مرے گا، لیکن مرے گا دوسرے کو لگا کر مرے گا۔ تو کرونا وائرس سے ایڈز کی بیماری بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس میں دھڑا دھڑی لگے ہوئے ہیں، اور کرونا وائرس کے علاج میں پریشان ہے۔ تو انسانیت کی تباہی، مردوں کی، خواتین کی، اور اس میں ایسے خواتین شامل ہے جو بے گناہ ہے۔ اس گناہ میں، یعنی ایڈز کی بیماری کے پھیلانے میں ان خواتین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ مردوں کی وجہ سے اور مردوں کی جنسی بے روی کی وجہ سے اور مردوں کے جرائم کی وجہ سے وہ لاکھوں کی تعداد میں خواتین اس میں پنس چکی ہے، اور اس سے مر رہی ہے، اور اس میں تباہ ہو رہی ہے، پورا معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس جنسی بے روی کی وجہ سے جس کا باعث وہ بد نظری ہے۔ پھر خواتین کو بھی یہی حکم دیا، اور حکم یہی دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ وہی حکم عورتوں کو بھی یہی، مومن عورتوں کو بھی یہی کہہ دو اے پیغمبر، اپنی نظروں کو بچائے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور پھر فرمائے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اپنی زینت ظاہر نہ کرو مگر جو ظاہر ہو۔ جو ظاہر ہو کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کپڑے ہے، آپ اس کے اوپر کوئی اور کپڑا ڈال دے، برقع ڈال دے، کوئی اور کپڑا، کوئی اوڑھنی ڈال دے، جو بھی وہ تو نظر آتا رہے گا، تو وہ تو آپ چھپا نہیں سکتے۔ البتہ مجبوری کی وجہ سے بھی ڈاکٹر کے سامنے، امیگریشن آفیسر کے سامنے، جج کے سامنے، یا کسی اور وجہ سے اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں اجازت بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اور ظاہر بات ہے زینت کی تشریح ہم بار بار کر بھی چکے ہیں، اور یہ ایک بالکل واضح بات ہے۔ فرمائے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ تو انسانی جسم کے اندر مجھے آپ بتائیے کہ زینت کی جگہ کون سی ہے؟ زینت کی جگہ کون سی ہے؟ خوبصورتی کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ خوبصورتی معلوم ہوتی ہے چہرے سے۔ کسی عورت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے، مرد کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے۔ شادی کے لیے اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو آپ جب لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، لڑکی والے لڑکے کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو کس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ زیب و زینت اور آرائش اگر ہوتی ہے تو چہرے ہی کی ہوتی ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خوبصورتی کے لیے کسی کے ٹانگ کو دیکھا جائے یا کسی کے کمر کو دیکھا جائے، نہیں، خوبصورتی کے لیے چہرے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہی زینت ہے، یہی زینت کا مرکز ہے، اور یہی حکمت ہے کہ چہرے ہی کی وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا یہ زینت ظاہر نہ کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے اپنے سینوں کے اوپر ڈالا کرو تاکہ سینہ چھپا رہے، گھروں کے اندر بھی اور باہر تو ظاہر بات ہے کوئی وہ بڑے حجاب کا کپڑا ڈالنا ہے۔ اور فرمایا پھر اپنی زینت کس کے سامنے؟ شوہروں کے سامنے، باپوں کے سامنے، اور اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہو وہ بھی محرم ہے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا بنی اخوانہن اور بنی اخواتہن، یہ جو پروناؤن آیا ہوا ہے ضمیر، تو عورت کے اپنے بھتیجے اور اپنے بانجے مراد ہے، شوہر کے بانجے اور بھتیجے مراد نہیں ہے۔
یا وہ عورتیں جو اپنی میل جول کی دیکھ خواتین ہو، یعنی بدکار خواتین سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بدکار خواتین اگر آپ کے گھر میں آتی ہے اور اپنی زینت آپ ظاہر کرتے تو ممکن ہے وہ آپ کو نقصان دے گی۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ عورتیں جو گھر میں کنیز بن کر آتی ہے، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ نابالغ بچے جو ابھی عورتوں کی ان چھپی باتوں سے نا آشنا ہو۔ آج کل کچھ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے بچے جو اس سے آشنا ہوتے ہیں، اس لیے ایسے بچوں سے بھی خاتون پردہ کرے گی اور اپنی زینت ظاہر نہیں کرے گی ان کے سامنے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ جو تابعین غیر اولی الاربہ ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان انسانی شہوات سے بالکل بری ہوتے ہیں، یعنی یہ شہوانی جذبات ان میں ہوتی نہیں ہیں، غیر اولی الاربہ اسے کہتے ہیں۔ جو مخنث قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مراد ہے۔ یہ جو میں نے پہلی بات بتائی دوسری جملے میں آ رہی ہے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ چھوٹے بچے جو عورتوں کی چھپی باتوں سے، شہوانی باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے سامنے اگر اپنی زینت ظاہر کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو بچے اس سے واقف ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بھی زینت ظاہر نہ کرے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں کو ایسے نہ مارے۔ پرانے زمانے میں عورت زیور استعمال کرتی تھی، آج کل بھی اگر کوئی جوتی کی آواز ایسی ہے یا کوئی اور ایسی آواز جو جس سے عورت کی زینت ظاہر ہو تو زمین پر ایسے نہیں مارنا چاہیے تاکہ چھپی زینت ظاہر ہو۔ اور فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور آگے ایک اور بات فرمائے، دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ بغیر شادی کے بیٹھنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کا حکم دیا کہ غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب وہ بالغ ہو اور غیر شادی شدہ ہو تو ان کی شادیوں کا انتظام کرو۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لڑکوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی مناسب رشتے جلدی یہ چونکہ ان کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس نے ابھی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اس کا کاروبار نہیں ہے، اس کی جاب نہیں ہے، یہ چھوڑے رزق اللہ دے گا۔ دوسرا یہ کہ قحبہ گری پر اسلام نے پابندی لگائی ہے، یعنی بدکاری کے اڈے بنانا، اپنے عورتوں کو بدکاری پر مجبور کرنا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزور کہے گا تم جا کے بدکاری کرو، جیسے عبداللہ ابن ابی کا طریقہ تھا مدینہ منورہ میں کہ وہ اپنے لونڈیوں کو کہتا تھا کہ جاؤ پیسے کما کر لاؤ۔ لیکن اگر کوئی حکومت باقاعدہ بدکاری کے اڈے بنائے اور اس کے لائسنس جاری کر دے، یہ خود بخود اپنے ملک کے خواتین کو، لڑکیوں کو اس پر مجبور کرنا ہے کہ وہ جا کے بدکاریاں کرے اور پیسے کمائے۔ حکومت کی طرف سے اس پر پابندی ہونی چاہیے، جیسے مدینہ منورہ کی ریاست میں اس پر پابندی تھی، کوئی قحبہ گری کا اڈا، کوئی بدکاری کا اڈا نہیں تھا۔ تو یہ سارے یہ کیا ہے؟ تاکہ اسلام کا جو نظام حیا ہے، جو نظام چادر اور چار دیواری ہے، اس کی حفاظت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی یہ محنت قبول فرما، یہ سننا بھی قبول فرما، یہ سنانا بھی قبول فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس درس کا اور قرآن کی ان آیات کا نور ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما، ہم سب کو باحیا بنا، ہماری خواتین کو حیادار بنا، ہمارے مردوں کو بھی حیادار بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق مومن بنا، جیسے تجھے مطلوب ہے مومن بننا ایسے ہی ہمیں مومن بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے جتنے بھی وفات شدہ لوگ ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے جتنے مسافر ہیں ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔
اور ان کی تمام حالات کو درست فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی اولاد لوگ ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔